السلام علیکم۔ آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں نیو ناول دا ایول لیڈی، رائٹر ماہیشہ۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ کراچی میں اس وقت شام گزری تھی۔ سڑک پر ایک گاڑی تیز رفتار سے چل رہی تھی۔ اندر بیٹھے دو انسان کے چہرے پر سفاکیت اور شیطانیت سے بھرپور تاثرات تھے۔ ایک گھر کے سامنے گاڑی رکی۔ ایول نے گھر کو دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آگ نکلنے لگی تھی۔ مونسٹر، تم یہیں رکو، میں اپنا کام کر کے آتی ہوں۔ جلدی آنا ایول، پھر میں نے کہیں کسی سے ملنے بھی جانا ہے۔ ایک سائیڈ سے مسکراہٹ۔ وہ مونسٹر بے حد و وجیحہ لگ رہا تھا۔ ہاں ہاں پتہ ہے تم نے کہاں جانا ہے، فکر مت کرو، بس 5 منٹ کا کام ہے۔ وہ بلیک سوٹ پہنے، فل ماسک لگائے، جس سے بس اس کی براؤن آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ایول ایک کمرے میں پہنچ چکی تھی جہاں ایک لڑکی مہندی کی دلہن بنی بیٹھی بہت خوش تھی۔ اچانک سے کمرے کی لائٹ بند ہوئی تھی۔ وہ لڑکی ڈر کے مارے ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی کہ کون ہے۔ وہ لڑکی ڈر کے ماری بولی تھی، گمنام ہے کوئی، بدنام ہے کوئی، کسی کو خبر کون ہے وہ، کس کو خبر کون ہے وہ، انجان ہے کوئی، گمنام ہے کوئی۔ یہ آواز سن کے وہ لڑکی تھر تھر کانپنے لگی۔ ایول نے اپنا چاقو نکال کر اس لڑکی کے ہونٹوں پہ رکھا۔ وہ لڑکی مہندی کے ڈریس میں سامنے کھڑی صفاک لڑکی کے سامنے کانپ رہی تھی۔ تمہیں میری عشق سے، ایول کے عشق سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس لڑکی کو تو سامنے کھڑی موت نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کی بات سن ہی کب رہی تھی۔ میں تمہیں مار نہیں سکتی، تم کیونکہ کوئی گناہ گار نہیں ہو، لیکن تم بے گناہ بھی نہیں ہو۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ لڑکی ہمت کر کے بولی تھی۔ میں تو کیا؟ اس لڑکی کا اتنا ہی کہنا تھا کہ ایول نے ایک زوردار تھپڑ اسے مارا تھا کہ اس کا سر زور سے سامنے دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ وہ وہاں سے ہی گری تھی۔ سر سے خون نکلنے لگا تھا۔ ایول نے اپنا چمکدار چاقو نکالا تھا۔ اتنی چمک تھی اس چاقو اور چاقو کے اوپر لکھا بڑا سا ایول کے کسی کو بھی خوف میں مبتلا کر دیتا۔ وہ لڑکی ایول کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ خوف سے آواز نکالنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نکال نہیں پا رہی تھی۔ وہ آرام سے اس کے پاس بیٹھے اور اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ لڑکی کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ تمہیں میرے عشق کو اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں لکھنا چاہا تھا۔ نہ تو ایسا کرتے ہیں جن ہاتھوں کی لکیروں میں میرا عشق ہے، ان لکیروں کو مٹا دیتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں اپنا چاقو چلانے لگی تھی۔ اس لڑکی کی ضبط سے چیخیں دب گئی تھیں۔ شش، کچھ دیر بعد تم پرسکون ہو جاؤ گی۔ اس کے ہاتھ خون سے بھر چکے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے اس کے ہاتھ پہ چاقو کو چلاتے اس کا ہاتھ زخمی کر چکی تھی۔ وہ لڑکی درد نہ برداشت کرتے ہوئے بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہ تو بے ہوش ہو گئی۔ ایول نے اپنی پاکٹ سے ایک ڈیوائس نکالی تھی جو کہ الیکٹرک شاک تھا۔ ایول اسے بس تب بھی استعمال کرتے تھے جب کسی انسان کو زندگی اور موت کے بیچ لٹکانا ہو، ورنہ وہ سیدھا اپنا تیز دھار چاقو اس انسان کے دل پر وار کرتی اور انسان دوسرا لفظ بولنے سے قاصر ہو جاتا۔ ایول نے پہلے اسے تھپڑ مار کر اسے ہوش میں لانا چاہا۔ وہ لڑکی ہوش میں آئی تھی اور وہ لڑکی اس ڈیوائس کو دیکھ کر خوفزدہ نظروں سے ایول کو دیکھنے لگی۔ ایول نے بغیر اس کی نظروں کو دیکھے وہ ڈیوائس اس لڑکی کی گردن پر لگا دی تھی۔ وہ لڑکی تڑپی تھی۔ 10 سیکنڈ کے بعد اس لڑکی کا وجود ساکن ہوا تھا۔ ایول مسکراتی اس کو چھوڑ کر اٹھی تھی۔ شکر کرو اور تمہیں میں نے مارا نہیں۔ تم نے میرے عشق پر نظر رکھ کر برا کیا تھا۔ اب تم جاؤ سیدھا کومے میں یا اوپر۔ وہ سیٹی مارتی جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ پیچھے اس لڑکی کا زندہ لاش بنا وجود پڑا تھا۔ بڑی دیر کر دی۔ وہ تمہیں بھی پتہ ہے مجھے جانا ہے اپنے بھالو کو دیکھنے، مونسٹر مصنوعی غصے سے ایول سے بولا تھا۔ ایول اس کی بات اگنور کرتے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ مونسٹر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ ایول، تم نے اس کی خاطر اب تک 2 بے گناہ لڑکیوں کو زندہ لاش بنا دیا ہے۔ تم اس کے پاس چلی کیوں نہیں جاتی؟ میں جاؤں گی اس کے پاس، مونسٹر، بہت جلد، کیونکہ اگر وہ میرا نہیں نا تو اس دنیا میں وہ کسی کا نہیں ہوگا۔ یہ ایول کا وعدہ ہے۔ کب جاؤ گی؟ لیکن ایول خاموشی کے ساتھ سیٹ کے ساتھ سر ٹکا گئی تھی۔ مونسٹر سمجھ چکا تھا کہ وہ مزید بات نہیں کرے گی۔ وہ بھی خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ مونسٹر دوبارہ سے اس گھر میں موجود تھا جس گھر سے 7 سال پہلے اسے بے عزت ذلت کے ساتھ نکالا گیا تھا، لیکن وہ اپنے دل کے ہاتھوں، اپنے بھالو کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر پچھلے 5 سالوں سے روز اسے دیکھنے
آتا تھا، جس کا شاید مالا کو بھی پتہ نہیں تھا۔ اس کے کمرے میں گیا جہاں مالا گہری نیند میں مزے سے سو رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کا دھو دیا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ سنہری بال جو کہ مونسٹر کو بے حد پسند تھے، اس کی سنہری بالوں کا دیوانہ تھا وہ۔ میرا بھالو۔ اس کو دیکھتے دیکھتے ایک شیطانی مسکراہٹ مونسٹر کے چہرے پہ آئی تھی۔ کل تمہارا برتھ ڈے ہے نا، تو تمہارے لیے تمہارا زاوی ایک اسپیشل گفٹ بھیجے گا، وہ اپنے آپ سے کہتا ہوا مزید اس کے قریب ہوا تھا۔ اس کے چہرے کا ایک ایک نقش کو آنکھوں کے ذریعے اتارنے لگا تھا۔ تبھی اس کی نظر مالا کی تھوڑی کے خم پر گئی تھی۔ مونسٹر اپنے ہاتھوں سے گلو اتار کر اس کی ٹھوڑی میں پڑتا خم کو چھونے لگا، اپنی مالا کو محسوس کرنے لگا تھا۔ اپنی ٹھوڑی پر کسی کا لمس محسوس کر کے مالا کی آنکھ کھل گئی تھی، اور پہلی دفعہ اوپر ایک انجان شخص کو دیکھ کر اتنے قریب مالا کا سانس رک گیا تھا۔ ایک دل خراش چینخ اس کے لبوں سے نکلتی اس سے پہلے ہی مونسٹر نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے ہونٹوں پہ رکھ دیا تھا۔ شش مائی کوئین، وہ اپنا چہرہ مالا کے قریب لا کر اس کے کان میں سرگوشی سے بولا۔ مالا تو خوف کے مارے دوسرا سانس لینے سے قاصر تھی۔ اس کا دل چاہا اپنی مالا کو محسوس کر لے۔ اس کے گلابی ہونٹ مونسٹر جیسے پتھر دل میں بے تابی کا کام کر رہے تھے۔ وہ اس کی تھی، وہ چاہتا تو اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس سے پہلے نکاح جیسے بندھن کا ہونا لازمی تھا۔ مونسٹر نے مالا کی مخصوص نس دبائی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ مونسٹر جیسے ہی آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ ماضی۔ آن اٹھیے، مجھے کالج جانا ہے۔ وہ کب سے کایان کو اٹھا رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آن، میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، این بھی اپنے غصے سے بولی۔ اس کا آج پہلا دن تھا کالج کا، اور وہ تھا کہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ کایان اپنی این کی ناراضگی کا سن کر جلدی سے اٹھا تھا۔ ارے میرا بچہ، ایسے تو نہ بولو نا، تو آپ بھی تو اٹھنے ہی رہے نا، وہ منہ بسورتے ہوئے بولی۔ اتنے میں نائلہ بھی آ گئی۔ کایان بیٹا اٹھ جاؤ، حورین کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہے، اسے کالج سے لیٹ ہو رہا ہے۔ جی مما، بس اٹھ رہا ہوں، وہ ایک مسکراتی نظر نائلہ پر ڈال کر واش روم چلا گیا۔ حورین بیٹا جاؤ، جا کر ناشتہ کرو، ابھی کایان آ جائے گا۔ جی خالہ جان، میں جاتی ہوں۔ یہ ہے کاظمی خاندان، جہاں پر سلمان کاظمی اور ان کی بیگم نائلہ کاظمی اور ان کی پوری دنیا، کایان کاظمی ان کا بیٹا ہے۔ یہ اتنی بڑی حویلی میں رونق اور کایان کی زندگی میں رونق تب آئی تھی جب 2 دن کی حورین اس حویلی میں آئی تھی۔ نائلہ کی بہن جو اس بیٹی کو پیدا کر کے مر گئی تھی، تو سسرال والوں نے حورین کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا تھا۔ حورین کے باپ نے بھی اسے بوجھ سمجھ کر حورین کو نائلہ کی جھولی میں پھینک دیا تھا، اور نائلہ اس 2 دن کی بچی کو لے کر اپنے گھر آ گئی تھی، اور 8 سال کے کایان کاظمی کی زندگی میں تو جیسے رونق آ گئی تھی۔ کایان اس کی ہر ضد پوری کرتا، اسے بچوں کی طرح رکھتا تھا، وہ اسے اپنا چھوٹا سا بچہ ہی تو سمجھتا تھا۔ وہ اسے آن کہتی۔ نائلہ نے کتنی دفعہ کہا تھا بھائی کہا کرو، لیکن نہیں، ہماری حورین تو صدا کی ڈھیٹ، وہ اپنے آن کی لاڈلی نے بات ہی نہیں مانی تھی۔ سلمان ان سب کو چھوڑ کر زندگی سے چلے گئے تھے، جس سے نائلہ کی پوری دنیا حورین اور کایان تھی۔ کایان اپنے بچے کی طرح اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، اور آج کایان 24 سال کا، حورین 16 سال کی ہو گئی تھی۔ اس کا پہلا دن تھا کالج کا، اور وہ بہت ایکسائٹڈ تھی، اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ کایان تو اس کی ایک ایک چیز کی پرواہ کرتا تھا، کب سوئی، کب کھایا، کب پیا، کہاں جاتی ہے۔ نائلہ تو کبھی کبھی چڑچڑی ہو جاتی، اسے غصہ چڑھ جاتا، کایان اس سے اتنا اٹیچ نہ ہو، اسے اگلے گھر بھی جانا ہے، لیکن حورین تھی کہ صدا کی ڈھیٹ، وہ کہتی تھی کہ وہ اپنے کایان کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گی۔ وہ تو چھوٹی تھی، ایسی بات کہہ دیتی، لیکن نائلہ کو کبھی کبھی ڈر لگتا رہتا کہ وہ کیسے کایان سے الگ رہے گی۔ کایان فریش ہو کر آیا تو این اس کا انتظار کر رہی تھی۔ این بچے، ناشتہ کرو۔ وہ آن، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی نا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میرا پیارا سا بچہ، کایان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ ناشتہ کر کے کایان یونیورسٹی، جو کہ اس کا آخری سال چل رہا تھا، این کو کالج چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ وہاں اس کی محبت کرن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کراچی کے مشہور بار میں گہما گہمی تھی۔ وہاں ایول ایک بلیک میکسی پہنے، کانوں میں چمکتے آویزے، لمبے براؤن بال، اور کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ وہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔
لیکن وہ تو اپنا شکار کرنے آئی تھی۔ دور بیٹھے شخص کو دیکھ کر ایول کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ کان میں لگے ایئر پیس سے اس نے اگلے بندے کو کچھ کہا تھا، پھر چلتے چلتے اس شخص کے پاس چلی گئی جو مکروہ مسکراہٹ سے ایول کو ہوس زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایول کی مسکان مزید گہری ہوئی تھی۔ ایول نے اپنا مومی ہاتھ اس غلیظ ہاتھ پر رکھا تو اس شخص کی باہیں کھل گئی تھیں۔ میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو گے راجا؟ وہ نشے میں مدہوش اس کا ہاتھ پکڑ کر چوم گیا تھا، جسے ایول کو بے حد غصہ آیا تھا، لیکن وہ اس کا کام تمام کرنے والی تھی۔ وہ اسے اٹھا کے کمرے میں لے گئی۔ وہ جاتے ہی اسے بیڈ پر بٹھایا اور گلاس میں مشروب ڈالنے لگی۔ وہ اپنے شکار کو مارنے سے پہلے شباب میں ڈبانا اچھے سے جانتی تھی۔ باہر دروازے پر کوئی اسے ایک چیز پکڑا کر جا چکا تھا۔ شراب کا گلاس پکڑاتے وہ شخص بار بار ایول کو ٹچ کر رہا تھا اور ساتھ میں گندا مشروب گلے میں انڈیل رہا تھا۔ ایول قدم بہ قدم اس شخص کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ وہ اپنا بیگ سے چاقو نکال کر اگلے بندے کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے دل میں اتار گئی تھی۔ وہ عاشق تھی، لال رنگ کی، اور لال رنگ بھی خون کا۔ اس کے دل میں کئی وار کرتے ایول کے کانوں میں معصوم بچیوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ اس شخص کے سینے کا برا حال کرتے ہوئے بھی تھکی نہیں تھی۔ اتنے میں مانسٹر آتا اسے اٹھایا تھا۔ ایول، پاگل ہو گئی ہو کہ جلدی اٹھو، چلو یہاں سے۔ اس کے ہاتھوں میں لگا خون دیکھ کر جلدی سے واش روم لے گیا تھا اور چاقو اور اس کے ہاتھ دھو کر وہاں سے نکلے تھے۔ جاتے جاتے اسے ٹھوکر مارنا نہیں بھولی تھی۔ تم اتنی ظالم کیوں ہو؟ ایول، شٹ اپ مانسٹر، بکواس بند رکھو اپنی۔ ایول، یہ مت بھولو کہ میں نے تمہیں ایول بنایا ہے، اور یہ مت بھولو میں تمہیں بھی مار سکتی ہوں، مانسٹر کو دیکھ کر کہنے لگی۔ اچھا، میں نے ہی تمہیں سکھایا ہے، اسی کو مارنا چاہتی ہو؟ لیکن تم مجھے مار نہیں سکتی نا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ مانسٹر، میں تمہارا گلا دبا دوں گی، وہ چڑھتی ہوئی بولی۔ ریلیکس ایول، گھر چلتے ہیں، وہ لیریب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ امان اور لیریب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جانتی ہوں، وہ ہمارے بغیر کھانا نہیں کھاتے، اور آج رات تم نے اپنے بھالو کو بھی گفٹ بھی تو بھیجنا ہے نا؟ ہاں مجھے یاد ہے۔ وہ دونوں گھر پہنچ چکے تھے۔ آپی لیریب ایول کو دیکھتے ہی بھاگتی اس کے گلے لگی تھی۔ میرا بچہ کیسا ہے؟ آپی آپ کہاں رہ گئی تھی؟ وہ مار دے گا، وہ گندا ٹچ کرتا ہے۔ آپی وہ مجھے مار دے گا، وہ ابھی تو نارمل تھی، پھر سے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا تھا۔ وہ مار دے گا، گندا ہے، وہ گندا ٹچ کر رہا تھا۔ وہ چیخنے لگی تھی۔ امان نے جلدی سے لب پیچ کر ایول اور مانسٹر کو دیکھا تھا اور کمرے میں جا کر ریلیکس کرنے والا انجیکشن سے لیریب کو لگایا تھا، جس سے وہ پرسکون ہوتی امان کے بازو میں جھول گئی تھی۔ امان اسے کمرے میں لٹاتا واپس حال میں آیا تھا۔ امان، تم پریشان مت ہو، ہماری لیریب ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاں مانسٹر، ایک نیا ڈاکٹر آیا ہے، سنا ہے وہ اپنے پیشنٹس کے ساتھ بے حد نرمی اور اچھے سے پیش آتا ہے، بہت قابل ڈاکٹر ہے۔ میں جلدی ہی لیریب کے بارے میں اس سے بات کر کے آتا ہوں۔ ایول اور مانسٹر نے اس کی بات پر سر ہلایا۔ ایول، تمہارا کام ہو گیا؟ ہاں میرا کام ہو گیا، اب بس 2 دن بعد۔ تمہیں پتہ ہے نا امان تمہیں کہاں جانا ہے؟ مجھے پتہ ہے، تم فکر مت کرو۔ ایول اس کا شانہ تھپ تھپاتے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ماضی: خالہ، آن نہیں آئے کیا؟ ابھی عین منہ بسوڑتے آن کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹا، آج اس کی ایکسٹرا کلاسز ہیں نا، اسی لیے وہ لیٹ آئیں گے۔ اف خالہ، ان کو پتہ ہے نا میرا دل نہیں لگتا ان کے بغیر۔ جب میں کالج سے آؤں مجھے وہ چاہیے، وہ ضدی انداز میں بولتی نائلہ کو حیران کر چکی تھی۔ عین میرا بیٹا، میرے ساتھ کالج سے گھر آ کر گھر کے کام کیا کرو نا، اگلے گھر بھی تو جانا ہے نا، تو وہاں جا کر ہماری بے عزتی کرواؤ گی کیا؟ کیا مما، عین ابھی بہت چھوٹی ہے، اسے گھر کے کام مت کروایا کریں۔ قیان بھی نائلہ کی بات سنتے اپنی عین کے حق میں بولا تھا۔ عین تو اپنی آن کی آواز سن کر جلدی سے اس کے گلے لگ گئی۔ میرا بچہ، قیان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا۔ جب بھی عین اسے پیار کرتی، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا، عین کے دل کو بہت سکون پہنچتا۔ اسے اپنی آن کی یہ عادت بہت پسند تھی۔ دیکھیے خالہ، میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی، میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گی۔ آن دیکھیے نا، خالہ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہیں، وہ سو کرتی بولی تھی، جبکہ نائلہ تو اپنے اوپر لگے الزام پر شاک تھی۔ میں نے کب ایسا کہا؟ ہاں تو خالہ، آپ کے کہنے کا یہی مطلب تھا نا، وہ دوبارہ سے آن کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ فریش ہو کر کھانا کھانے لگے تھے۔
کایان بیٹا، تمہاری یونیورسٹی ختم ہونے والی ہے، آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ماما، مجھے تو پولیس میں جانا ہے، آپ کو پتہ ہے نا مجھے بچپن سے شوق ہے۔ یہو، میرے آن پولیس میں جائیں گے؟ پھر دیکھنا میں اپنے سب دوستوں کو بتاؤں گی کہ میرے آن پولیس میں ہیں۔ وہ خوش ہوتی ہوئی بولی، ایسے آن، مجھے نا بہت ڈر لگتا ہے پسٹل سے۔ وہ معصومی سے بولی، تمہیں کس نے کہا کہ تم پسٹل چلاؤ؟ میں ہوں نا تمہاری حفاظت کرنے کے لیے، وہ خوش دلی سے بولا تھا، جبکہ این نے پہلی دفعہ اس کی مسکراہٹ کو غور سے دیکھا اور پھر اپنے خیالات پر توبہ توبہ کی تھی۔ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ سارا خیال جھٹک کر کھانا کھانے لگی تھی۔ رات ہو چکی تھی، گھڑی کی سوئیاں 9 بجا رہی تھی۔ اس وقت ایک گھر میں ایک لڑکی جس کی وحشت سے لوگ کانپتے تھے، وہ آج اپنی چھوٹی بہن لیریب کی فرمائش پر اس کے لیے اس کی پسندیدہ مکرونی بنا رہی تھی، اور ہال میں بیٹھے امان اور مونسٹر 2 دن بعد کے قتل کرنے کا پلان بنا رہے تھے۔ مجھے یقین ہے پرسوں کی رات اس کی آخری رات ہوگی۔ مونسٹر نے امان کی طرف دیکھا تو امان نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ لیریب بھاگتے ہوئے امان کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ وہ 20 سال کی لڑکی ہاتھوں میں اپنی پسند کی گڑیا لیے بچوں کی طرح بول رہی تھی۔ ایک حادثے میں اس خوبصورت لڑکی کو پاگل بنا دیا تھا، اور امان اپنی بہن سے جنون کی حد تک پیار کرتا تھا، اس کی ہر فرمائش پوری کرتا تھا۔ ایک دفعہ بولنے پر وہ اس کے سامنے وہ چیز لا کر رکھ دیتا جو لیریب کو پسند ہوتی تھی۔ اول بھی میکرونی بنا کر آئی جس کی وجہ سے لیریب خوش ہوئی تھی۔ پرسوں کام ہونے کے بعد امان نے نہ لیریب کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، کراس کرسرتی جسم، 6 پیکس، بھورے رنگ بال جو کہ بے ترتیب گرین آنکھیں، آج سے 7 سال پہلے کا سوچ کر اس کی آنکھیں لال ہوئی تھیں، جو اسے سڑتا پیر پر اسرار بنا رہی تھی۔ آج سے اسے پھر سے اپنے بھالو کی برتھ ڈے پر جانا تھا۔ مونسٹر اس کے لیے ایک اسپیشل گفٹ تیار کیا تھا۔ وہ اس گفٹ کو دیکھتے پر اسراریت سے مسکرایا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم گیا تھا، جو کہ تیار ہو کر باہر آیا، پھر ایک کمرے میں گیا جہاں ہر طرف اس کے بھالو کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ کہیں وہ ہنس رہی تھی، کہیں وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ پچھلے 7 سالوں سے وہ اس کے ہر ایک مومنٹ کی تصویریں لے رہا تھا۔ پورا کمرہ اس کی تصویروں سے بھرا پڑا تھا۔ اس نے اپنی پر اسرار سی آنکھیں بند کی تھی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اپنی گرین آنکھیں کھولی۔ سامنے ہی اپنے بھالو کی تصویر دیکھ کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اس کمرے میں جگہ جگہ مالا کی تصویریں تھیں۔ بہت جلد میرے پاس ہوگی میرے بھالو، بہت جلد تمہیں صرف میرا ہونا ہوگا، صرف میرا، صرف اس مونسٹر کا۔ وہ گفٹ اٹھاتا مالا کے گھر کی طرف نکل گیا تھا۔ وہ دوبارہ سے مالا کے کمرے میں موجود تھا، جو کہ سوئی ہوئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر وہ گفٹ اس کے پاس رکھتا اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان، مجھے امید ہے ہمیشہ کی طرح تمہیں میرا گفٹ پسند آئے گا، وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ صبح مالا اٹھی تو اپنے پاس گفٹ دیکھ کر مالا کو پہلے حیرت ہوئی تھی، پھر خوف سے وہ گفٹ کو دیکھنے لگی تھی۔ پچھلے 5 سالوں سے اپنی ہر برتھ ڈے پر گفٹ ملتا تھا، اور ہر دفعہ اس کے خوف میں اضافہ ہوتا تھا۔ کشمالا ایک بے حد خوبصورت ترین لڑکی تھی۔ اپنی مونسٹر کی مالا، کمر تک لمبے بال، پتلی سی نازک ناک، نازک سا سراپا، موٹی موٹی آنکھیں، ٹھوڑی پر ہلکا سا خم اسے مزید خوبصورت بناتا تھا۔ وہ مونسٹر کو تو اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر اور بھی پیاری لگتی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بڑا سا گفٹ اٹھایا تھا اور کھولنا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے گفٹ کھولا تھا، اسے ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی۔ سامنے گفٹ سے ایک ٹیڈی بیئر جس کی گردن آدھی کٹی لٹکی اور ایک چاقو اس کی گردن پر لگا ہوا تھا۔ سارا سفید بھالو پر سرخ رنگ لگا ہوا تھا۔ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ ایک دم سے اس کی نظر اپنے سامنے شیشے پر گئی جہاں لکھا تھا ہیپی برتھ ڈے بھالو۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ وہ واپس آ گیا، وہ واپس آ گیا، اب وہ مار دے گا مجھے، وہ روتے ہوئے باہر بھاگتی گئی۔ پاپا، 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 نواز صاحب کو ایک ضروری خبر دینی تھی۔ کل رات جو اسلحہ کنگ کو بھیجا تھا وہ پکڑا گیا ہے۔ فضل کے بولنے پر نواز نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ کتنی دفعہ کہا ہے گھر میں ایسی باتیں مت کیا کرو۔ ابھی وہ کچھ بولتے کہ وہاں مالا روتے ہوئے آئی تھی۔ پاپا،
وہ کافی ڈری ہوئی تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ اسے ڈرتے دیکھ پریشان ہوئے تھے۔ پاپا، وہ میرے کمرے میں واپس آ گیا، وہ ہم سب کو مار دے گا، وہ واپس آ گیا، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولتی نواز کو اور پریشان کر گئی تھی۔ کون واپس آ گیا بیٹا؟ پاپا، زاؤ، زاؤ یار واپس آ گیا، زاؤ یار واپس آ گیا۔ کیا؟ زاؤ یار؟ لیکن وہ کیسے واپس آ سکتا ہے؟ مالا ڈر سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے ابھی اس کے سامنے سے زاؤ یار آیا تو وہ مر جائے گی۔ ادھر آؤ، ریلیکس ہو جاؤ مالا، وہ 7 سال پہلے یہاں سے چلا گیا، وہ واپس کبھی نہیں آیا، اب کیسے آ سکتا ہے؟ نواز کو اسلحے کا پتہ کرنے کنگ کے پاس بھی جانا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے پیار کرتے تھے، لیکن انہیں پیسے سے زیادہ عشق تھا۔ مالا بیٹا، آپ ناشتہ کرو، پھر کمرے میں جا کر آرام کرو، ہم ابھی آتے ہیں۔ فضل کو اشارہ کرتے ہوئے مالا کو پھر سے تنہا کر کے چلے گئے تھے۔ اب پھر چلے گئے نا؟ زاؤ یار۔ وہ بھاگ کر کمرے میں بند ہو گئی اور بھالو اٹھا کر ڈسٹ بین میں پھینک دیا۔ وہ ڈر سے دبکی بیٹھی کمرے میں خوف کے مارے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اور دور بیٹھا زاؤ یار سکندر عرف مونسٹر اپنی بھالو کی حالت دیکھ کر مسکرایا۔ ابھی سے ڈر رہی ہو بھالو؟ ابھی تو تمہیں بہت کچھ سہنا ہے جب تم میرے پاس آؤ گی۔ وہ اپنی سرد آنکھیں اسکرین پر جمائے بولا تھا۔ ماضی۔ کایان یونیورسٹی سے واپس آیا تو بہت خوش تھا، کیونکہ آج وہ اپنی ماں سے کرن کے بارے میں بات کرنے والا تھا۔ آن بہت خوش لگ رہی تھی۔ آن بہت خوش لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ وہ کایان کو خوش دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں نا میری گڑیا، بات ہی خوشی کی ہے۔ کیا بات ہے؟ وہ بھی کچھ کہتا کہ نائلہ آ گئی۔ ماما بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دے۔ پھر دونوں کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ عین اپنے پورے دن کی داستان کایان کو سنا رہی تھی، اور کایان اپنے لاڈلے بچے کی پوری داستان سن رہا تھا۔ کرن کی بات تو عین کی بات سے بہت دور چلے گئی تھی۔ کایان تو اپنے بچے عین کو بے حد پیار کرتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن ہی اسے سمجھتا تھا۔ لیکن آگے جا کر اس کے کیئر پیار سب اس کے منہ پر عین مارنے والی تھی۔ حال ایک خطرناک شام تھی۔ زیبا آج گھر سے نکلی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیفے میں چلی گئی تھی۔ وہاں شراب نوشی، بار ڈانس وغیرہ سب انتظامات کیے گئے تھے۔ زیبا نشے میں دھت تھی کہ اس کی ٹکر ایک لڑکی سے ہوئی جو بے حد خوبصورت تھی، بلو آنکھیں، سفید رنگت۔ وہ کوئی اور نہیں، ہماری ایول تھی۔ زیبا لڑکھڑاتی ہوئی سیدھی ہوئی، ایول کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، وہ اسے لے کر ایک کمرے میں چلی گئی۔ زیبا تو ویسے ہی لڑکیوں کے ساتھ غلیظ حرکتیں کرتی تھی، زیبا کو تو یہ لت بہت برے طریقے سے لگ چکی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر زیبا کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ وہ بہت کچھ سوچے سمجھے ایول کے ساتھ کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے میں جاتے ہی ایول نے زیبا کو بیڈ پر بٹھایا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ زیبا نے مسکرا کر ایول کو دیکھا۔ ایول نے اپنے پرس کھولا اور اس میں سے مخصوص ہتھیار اپنا چاقو نکالا۔ چاقو کو دیکھتے ہی زیبا پر جو نشہ طاری تھا وہ اڑنچو ہوا۔ وہ خوف سے ایول کو دیکھنے لگی تھی۔ ایول اس کے پاس جاتی، اپنی ایک ٹانگ بیڈ پہ رکھتے اس پر جھکی تھی۔ مجھے جانتی ہو؟ میں کون ہوں؟ لیکن زیبا کی زبان تو تالوں سے چپک گئی تھی۔ ایول، میں ہوں ایول۔ زیبا تو ایول کا نام سنتے ہی اس کو دھکا دینے لگی تھی کہ ایول کا قہقہ کمرے میں گونجا۔ جج، مجھے کیوں مارنا چاہتی ہو؟ زیبا نے کانپتے لہجے میں سوال کیا۔ تم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر اپنے انہی اڈوں پر لاتی ہو، اس کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کرواتی ہو، پھر ان کی ویڈیو بنا کر انہیں بلیک میل کرتی ہو۔ ایول کی سرد آواز کمرے میں گونج رہی تھی، جو کہ زیبا کے لیے موت کا پروانہ تھی۔ نہیں نہیں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ لیکن آگے کھڑی ایول سے معافی مانگنا بے وقوفی تھی۔ ایول نے اپنا چاقو زیبا کی آنکھوں کے قریب کیا، جس کی چمک زیبا کی آنکھوں میں بڑھ رہی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ چمک ابھی اس کے خون سے لال ہو جائے گی۔ ایول نے ایک نظر چاقو کو دیکھا، پھر زیبا کو، اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ زیبا کو موت اپنے بے حد قریب نظر آئی تھی۔ ایول نے چاقو کو سیدھا کیا، شارگ پر پھیر دیا تھا، اور زیبا وہاں ہی تڑپنے لگ گئی تھی۔ ایول نے اپنا چاقو اس کے کپڑے سے صاف کیا اور کمرے سے چلی گئی۔ آج وہ کنگ کے ایک اور بندے کو مار چکی تھی۔ وہ بس کنگ تک پہنچنا رہ گیا تھا۔ ماضی۔ رات کو نہ جانے کایان کن سوچوں میں تھا، شاید اداس تھا۔ اس کی محبت کرن اس سے ناراض تھی کہ تم
نے اب تک گھر والوں سے کیوں بات نہیں کی۔ وہ آج رات بات کرنے کا سوچ کر کمرے میں چلا گیا۔ امی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، کایان نے اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر کہا۔ ماما، مجھے نا ایک لڑکی پسند ہے یونیورسٹی میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ کایان بیٹا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کہاں رہتی ہے وہ؟ کب جانا ہے؟ ماما، کل ہی چلتے ہیں نا، میں اسے بتا دوں گا، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں بیٹا، لیکن اتنی جلدی؟ مما جلدی نہیں ہے، بس آپ تو تیار ہونا، ہم پھر چلتے ہیں صبح۔ ٹھیک ہے، لیکن این؟ اوہو مما، این کو بھی ساتھ لے جائیں گے، اسے بتاتا ہوں کہ کل اس کی بھابھی دیکھنے جانا ہے۔ خوشی خوشی باہر گیا تھا۔ سب سے پہلے کایان نے کرن کو خوشخبری سنائی تھی۔ کرن بھی خوش ہو گئی تھی۔ کایان بہت ہی سیدھا بچہ تھا، ایک طرح سے اسے معصوم ہی کہہ سکتے ہیں۔ وہ دنیا کی الٹی سیدھی باتوں کو نہیں سمجھتا تھا، اور کرن کی باتیں اس کی خوبصورتی کے جال میں وہ پھنس چکا تھا۔ وہ کرن سے بات کرتا بعد میں این کے کمرے میں گیا تھا۔ این، میرے بچے۔ جی آن، وہ جو اپنے موبائل میں بزی تھی، اس کو دیکھتے ہی خوش ہوتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ این، کل ہم کہیں جا رہے ہیں۔ کہاں گھومنے جا رہے ہیں ہم؟ خوش ہوتے ہوئے کایان کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ کایان نے اپنے چھوٹا سا بچہ سمجھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ ہاں، کل ہم تمہاری بھابھی دیکھنے جا رہے ہیں۔ کیا بھابھی؟ این کو تو جھٹکا لگا تھا۔ ہاں بھابھی۔ کیوں؟ تم خوش نہیں ہو کیا؟ میری شادی ہو جائے گی۔ لیکن این کچھ نہ بولی۔ آن، اگر آپ کی شادی ہو گئی تو آپ پھر ان سے زیادہ پیار کریں گے نا، اور مجھ سے کم، وہ رونی شکل بنا کر بولی تھی۔ این، میرے بچے یہاں دیکھو، میں نے تمہیں بچوں کی طرح پالا ہے، تم تو میرا چھوٹا سا بچہ ہو نا، میں تم سے سب سے زیادہ پیار کروں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ لیکن اپنے آن کو کسی اور کے ساتھ سوچ کر این کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے آن، میں بھی چلوں گی۔ ہاں، تم بھی چلو گی؟ چلو اب سو جاؤ، صبح تیاریاں بھی کرنی ہیں۔ اسے سلاتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حال تینوں ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے جہاں ایول، مانسٹر اور امان بیٹھے تھے۔ امان، تمہیں پتہ ہے نا تم نے کس کو مارنا ہے، ہمارا ٹارگٹ کون ہے، اور وہ آج رات تم کو کوٹھے پر ملے گا۔ ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ رہ کر کام کرنا ہوگا۔ ایول کی سرد آواز کمرے میں گونجی تھی۔ تم فکر مت کرو ایول، میں اپنا کام کر کے واپس آؤں گا اور آتے ہی تمہیں خوشخبری سناؤں گا۔ گڈ، مجھے تم سے یہی امید ہے امان۔ ایول، ہم کنگ تک کیسے پہنچیں گے؟ وہ بات کی بات ہے امان، ابھی ہمیں اس کام پر توجہ دینی ہے۔ ابھی وہ باتیں کر کے لاریب بھاگ کر امان کے پاس آئی۔ بھائی بھائی، وہ مجھے لے جائے گا، بچاؤ بچاؤ، وہ چیخنے لگی تھی۔ چیختے چیختے اسے سانس لینے میں مشکل آنے لگی۔ لاریب کو کبھی کبھی دورے پڑ جاتے تھے، اور اسے دمے کی بیماری بھی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا کبھی کبھی سانس اکھڑ جاتا۔ امان اپنی بہن کی حالت دیکھتے جلدی سے اس کی طرف بھاگا۔ گڑیا، گڑیا، میری طرف دیکھو گڑیا۔ بھائی، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ ایول جلدی سے اس کی منہ میں پمپ لگایا، جس سے لاریب سانس لینے لگی تھی، جس سے لاریب تھوڑی پرسکون ہو گئی۔ بھائی، آج میرے ساتھ ہی سو جائے نا، وہ ڈرتے ڈرتے بھائی سے بولی تھی۔ 2 پونیے کیے بچوں والی سلیپنگ سوٹ پہنے وہ 20 سال کی لڑکی 10 سال کی بچی لگ رہی تھی۔ ہاتھ میں اپنی پسندیدہ گڑیا پکڑے امان کو پھر سے دیکھتی دکھی کر گئی تھی۔ امان، ابھی تک لاریب اس آدمی کو یاد کیوں کرتی ہے؟ اس وقت تم نے اسے مار دیا تھا نا؟ مانسٹر نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا۔ مجھے اپنے باپ سے نفرت ہے۔ مجھے وہ اذیت سے چیخا تھا، وہ رو رہا تھا۔ آج پھر سے 5 سال پہلے اپنی ماں کی، اپنی بہن کی اذیت تکلیف کو سوچ کر پھر سے ٹوٹ رہا تھا۔ امان، صبر کرو، ایک دن لاریب ٹھیک ہو جائے گی۔ اور ڈاکٹر کے پاس تم گئے تھے نا؟ نہیں، وہ ابھی نہیں آیا، 2 دن کے بعد آئے گا، وہ اسے کہتا اپنے مشن کے لیے نکل گیا۔ زاوی، لاریب ٹھیک ہو جائے گی نا، ایول نے دکھی لہجے میں کہا۔ اسے بھی گڑیا اپنی چھوٹی بہن کی طرح لگتی تھی، اسے بے حد پیار کرتی تھی۔ ہاں، بس اسے بہتر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے ایول، ہماری چھوٹی سی گڑیا ٹھیک ہو جائے گی۔ ایول نے بسی سے مانسٹر کی طرف دیکھا۔ ماضی، اف، پتہ نہیں این کہاں رہ گئی ہے۔ کایان، اسے بولو جلدی آ جائے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ این بچے جلدی کرو۔ آ گئی میں آن۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے، بلیک کلر کا لانگ فراک پہنے، بلیک ہی چوڑی دار پاجامہ پہنے
لال رنگ کا دوپٹہ پہنے، براؤن کمر تک لمبے بال کرل کیے ہوئے تھے، نازک سے ہونٹ، کلائیوں میں چوڑیاں جو کہ عین کو بہت پسند تھی۔ اسے اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہننا بہت پسند تھا۔ یہ بات کایان اچھے سے جانتا تھا۔ جب بھی کہیں جاتا اپنی عین کے لیے بازار سے چوڑیاں ضرور لے کر آتا تھا۔ عین چوڑیاں دیکھ کر فوراً سے پہلے ناراضگی ختم کر دیتی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو عین، کایان نے مسکرا کر کہا۔ آپ کی عین ہے ہی بہت پیاری، وہ شرماتی ہوئی بولی۔ نائلہ نے عین کا ماتھا چوما۔ میری بچی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ چلو بھائی، لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ پھر سب کرن کے گھر کے لیے نکل گئے تھے۔ کرن اور اس کی والدہ نے بہت اچھے سے ان کا استقبال کیا تھا، جبکہ عین کرن کو دیکھ کر خوش نہیں تھی۔ اس کا بار بار اس کے آن کے ساتھ بات کرنا اسے برا لگ رہا تھا۔ ابھی وہ سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن عین کو بے حد غصہ آ رہا تھا کیونکہ کایان کرن کے سامنے اسے اگنور کر رہا تھا۔ اس بات پر پکا اپنے آن سے وہ ناراض ہونے والی تھی۔ ارے میری عین کیوں ناراض ہے اپنے آن سے؟ آن جائے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ وہ منہ پھلائے بیٹھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارے میرا بچہ، بتاؤ تو، آپ نے اس کرن کی وجہ سے مجھے اگنور کیا تھا، آپ وہاں بیٹھ کر مجھے دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ وہ منہ پھلا کر کہتی۔ کایان کو کوئی معصوم سی بچی لگی تھی۔ پہلی بات، تم اسے بھابھی بولو گی، اور دوسری بات، وہ میری ہونے والی بیوی ہے، اب اس سے بھی تو بات کروں گا نا۔ اسے پیار سے سمجھاتا عین کے دل کے قریب لگا تھا، لیکن وہ اپنے آن کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں اسے بھابھی نہیں بولوں گی کیونکہ آپ میرے بھائی نہیں ہیں، میرے آن ہیں، اور نہ ہی وہ میری بھابھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس کی عزت کرنا تم پر فرض ہے، سمجھ آئی میری نٹ کھٹ سی بچی؟ ہاں ہاں، آپ کی عین بہت سمجھدار ہے، وہ کالر جھاڑتے ہوئے بولی تو دونوں ہی ہنس پڑے۔ ہیلو کون؟ مالا کمرے میں بیٹھی تھی کہ اس کے موبائل پر کال آئی جو کہ اس نے بے دھیانی میں اٹھا لی۔ کل کا میرا برتھ ڈے گفٹ کیسا لگا میرے بھالو؟ مانسٹر نے سرد لہجے میں پوچھا، جس سے مالا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔ زاوی؟ نانا بیبی، زاوی نہیں، مانسٹر۔ میں مانسٹر؟ تمہارا زاوی تو تم نے 7 سال پہلے مار دیا تھا، پھر سے سرد لہجے میں بولا۔ میں تو پچھلے 5 سالوں سے تمہارے پاس آ رہا ہوں، لیکن اب وقت آ گیا ہے تمہیں اور تمہارے باپ کو سزا مل جائے۔ پلیز مجھے معاف کر دو زاوی، میں جانتی ہوں میں غلط تھی، لیکن اس وقت… نانا بھالو، معافی کا وقت گزر چکا، اب انتقام کا وقت ہے۔ مانسٹر نے یہ کہہ کر کال بند کر دی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا تھا۔ نہیں نہیں، میرا دل دوبارہ سے نہیں پگھل سکتا، تمہیں اس وقت کا پچھتاوا اب ہوگا مالا۔ اب امان کراچی کے ایک مشہور کوٹھے پر پہنچ چکا تھا۔ ان لوگوں کو معلوم ہوا تھا کہ یہاں کنگ کا اس کا خاص بندہ جوزف آنے والا ہے، جو کہ لڑکی کو پھنسا کر یہاں سے بیچ دیتا ہے۔ ان کو کب سے جوزف کا انتظار تھا، جو کہ دوسرے ملک گیا تھا۔ ایول کو کسی نے خبر دی تھی کہ جوزف واپس آ گیا ہے، آج رات وہ کنگنا بائی کے کوٹھے پر آپ کو ملے گا۔ یہ کام انہوں نے ایمان کو دیا تھا۔ امان کوٹھے پر پہنچ چکا تھا۔ سالہ ایمان، کالی گہری آنکھیں، کالے ہی پینٹ شرٹ میں، وہ ہاں ناشتے 25 والیوں کو اپنے جسم کو بیچنے والیوں کو متاثر کر رہا تھا۔ وہاں اتنا رش دیکھ کر وہ آج حیران تھا۔ یہاں اتنا رش کیوں ہے آج؟ کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں میں جوزف کو مارنے سے ٹریپ کرنا امان کو مشکل لگ رہا تھا۔ یہاں آج مونیکا بائی کا رقص ہے، وہ مہینے میں ایک بار رقص کرتی ہے اور بڑے بڑے لوگ چندا بائی کا رقص دیکھنے آتے ہیں۔ امان کو ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ اس کی بات اگنور کرتا چلا گیا۔ اندر اتنا رش دیکھ کر امان ایک دفعہ چکرا گیا تھا۔ کون سی ہستی تھی جسے دیکھنے کے لیے لوگ اتنے پاگل ہیں؟ وہ اتنے لوگوں میں جوزف کو ڈھونڈ رہا تھا جو ابھی آیا ہی نہیں تھا۔ شاید وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ شور اٹھا کہ چندا بائی آنے والی ہے۔ امان کو دور سے جوزف بھی آتا دکھائی دیا، جو کہ اپنے گارڈ کو باہر ہی کھڑا کر کے آیا تھا۔ وہ آ کر کنگنا بائی کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا، جسے دیکھتے کنگنا بائی کے چہرے پر لالچ کی مسکراہٹ آئی تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ جب یہ لڑکا آتا ہے لاکھوں روپے اڑا کر جاتا ہے، اور سب سانس روکے چندا بائی کا انتظار کر رہے تھے۔ چھن چھن، اس نے اپنا ایک پیر ایک انداز سے زمین پر مارا تھا۔ محفل میں بیٹھے
तमाम गाहकों की नज़र घुंघरू की छनकार पर सामने उठी थी। लाल रंग के अनारकली फ्रॉक से बेतन किए वो सर पर घूंघट गराए हुए महफिल में आई। छन छन अमान उसकी सफ़ेद मोमी पाँव देख रहा था जो पहली दफ़ा आया था, और पहली दफ़ा उसकी हर छनकार पर अमान का अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। चंदाबाई की छनकार से कोठे का पूरा अहाता गूंज रहा था। कई हवसज़दा लोगों की नज़रें चंदाबाई पर के वजूद पर थी। वहाँ बैठे तमाम नफूस बेताब निगाहों उस पर गाड़े बैठे थे। आखिरकार आज चंदाबाई रक़्स करने वाली थी। सारी सियासी शख्सियात के अलावा शहर के बड़े बड़े सेठ उसका दीदार करने यहाँ मौजूद थे, क्योंकि महीने बाद अपना दीदार वो करवाती थी। ना जाने क्यों वो इस कोठे वाली जगह पर रहकर भी अपना आप इन दरिंदों से महफूज रखे हुए थी। कोठे के अहाते में तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ गूंजी थी और चंदाबाई ने अपना घूंघट पीछे गिराया था। हसीन चेहरे के दर्शन होते साथ ही अमीरजादों ने नोटों और फूलों की पत्तियां उस पर निछावर की थी, और अमान जहाँ था वहीं ही रह गया। उसे लगा वो आंखें झपकेगा तो सामने खड़ी हसीन लड़की उसकी नज़रों के सामने से गायब हो जाएगी। सुर्ख और सफ़ेद रंगीन लंबे काले बाल जो इसने खुले छोड़े हुए थे, रेड लिपस्टिक लगाए वो वहाँ हर बंदे का ईमान डगमगा गई थी। जहाँ हर मुस्लिम गैर मुस्लिम बंदा आता था अपनी हवस पूरी करने, लेकिन अमान तो इस परी का चेहरा देखकर दंग ही रह गया था। कंगनाबाई तो इतने नोटों को देखकर पागल ही हो गई थी। दीवानी, हाँ दीवानी हो गई। चंदा हर किसी के चेहरे पर नज़र गाड़ी थी। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। वो अपना फ्राक इधर उधर लहराती आशिकों का दिल बेकाबू करवा गई। अमान यक तक आज चंदा को देख रहा था। उसे ये भी एहसास न हुआ कि पहली नज़र की मोहब्बत उसे हुई है, और वो भी एक गैर मुस्लिम तवाइफ से। जो जगने ना मानी तो मैंने भी ठानी, कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। दीवानी, हाँ दीवानी हो गई। अमान की नज़रों में मोहब्बत के साथ साथ इज़्ज़त भी थी। बाकियों की तरह हवस नहीं थी। ज़ख्म तूने ऐसा लगाया, दीवानी 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 हो गई। मरहम ऐसा तूने लगाया, रूहानी रूहानी हो गई। पहचान मेरे इश्क की अब तो रवानी रवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। दीवानी, हाँ दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। जो जगने न मानी तो मैंने भी ठानी, देखो कथी मैं देखो कहाँ चली आई। डांस करते अचानक से चंदा की नज़र अमान पर पड़ी थी, जो उसे यक तक देख रहा था। चंदा को अमान की नज़रों में अपने लिए हवस नज़र नहीं आई, लेकिन वो क्या जानती थी। हवस नज़र आई थी, लेकिन वो क्या जानती थी, इसको इन हवस ज़दा नज़रों से बचाने के लिए अपनी जान भी दे देगा वो। चंदाबाई को रक़्स मज़ीद तेज़ हो गया था। न जाने क्यों चंदा आज पहली दफ़ा नज़रें उठाई ही थी तो अमान नज़र आया था उसे। इतना रक़्स किया था उसने कि चंदा के पैरों के घुंघरू उतरकर उसके पाँव के नीचे आ रहे थे। आज चंदा को अपना माजी याद आ रहा था। घुंघरू लगने की वजह से खून निकलने लगा था, लेकिन उसके माजी का दर्द और ज़्यादा दर्दनाक था। सब लोग उसके पैरों से निकलते खून देख रहे थे। अमान आगे बढ़ा था। इससे पहले कि चंदा गिरती, अमान ने उसे पकड़ लिया, और चंदा की आंखें बंद होने से पहले अमान उसको दिखता है वो बेहोश हो गई थी। कंगनाबाई परेशान हुई थी। उसने जल्दी से अमान के हाथों से चंदा को लिया था, लोगों के हाथों अंदर भेज दिया था। कौन हो भाई तुम? कंगनाबाई अमान को देखकर बोली थी। शक्ल से तो वो शरीफ लगता था, वो इधर क्यों आया था? कंगनाबाई के पुकारने पर अमान को होश आया और जोसेफ को ढूंढने लगा, और जोसेफ भी पान थूकता हुआ किसी कमरे में किसी के जिस्म से खुश होने चला गया था। जी मैं बस यहाँ रक़्स देखने आया था। वो मज़ीद कुछ कहे बगैर जहाँ जोसेफ गया था वहाँ चला गया, और कंगनाबाई चंदा के पास चली गई। जोसेफ नशे में धुत लड़की के वजूद को पकड़े अपने आप को खुश कर रहा था। अमान ने धड़म से दरवाज़ा खोला, जो खुलता चला गया। जहाँ वो लड़की घबरा कर अपने आप को ढांपने लगी थी, जोसेफ ने गुस्से में अमान को देखने लगा। अमान ने अपना चेहरा मास्क से ढांप दिया था कि कोई उसे पहचाने ना। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की?
جوزف نے غصے سے پوچھا۔ امان نے اس لڑکی کو باہر جانے کا کہا۔ وہ لڑکی ڈرتے باہر گئی تھی۔ امان جوزف کی طرف بڑھتا ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا تھا اس نے۔ کتے، تو کن کے ساتھ کام کرتا ہے؟ امان بھی دھاڑا تھا۔ اس سے پہلے جوزف کچھ کہتا، امان نے ایک بلیڈ پکڑی اور شارک پر اس کی پھیر دی، جس سے جوزف وہاں تڑپتا دم توڑ گیا تھا، اور امان وہاں کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر اپنا کام کرتا نکل گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر اس کوٹھے کی عمارت کو دیکھا تھا اور منہ میں بڑبڑایا، چندا، اور مسکراتا ہوا چلا گیا۔ چندا بچے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کنگنا بائی چندا کے پاس آئی تھی اور اس کے پیروں کو دیکھتے ہوئے لب بیچے تھے اس نے۔ بے شک وہ ایک بازارو عورت تھی، لیکن انہوں نے مونیکا کو اپنی بیٹی سمجھا تھا۔ جب چندا ان کے پاس آئی تھی وہ 18 سال کی تھی اور اب وہ 22 سال کی تھے۔ 4 سالوں میں چندا نے مشکل سے ہی 6-7 دفعہ رقص کیا ہوگا۔ کنگنا بائی اسے فورس نہیں کرتی تھی۔ جب چندا کو اپنے دل کا غبار نکالنا ہوتا وہ رقص کرتی تھی، ورنہ نہیں۔ کنگنا اسے فورس نہیں کرتی تھی، اس جیسے ہیرے کو وہ گنوانا نہیں چاہتی تھی فورس کر کے۔ اماں، چندا نے کنگنا بائی کو پکارا۔ کنگنا بائی کو آج اس کی آواز میں پھر سے 4 سال پہلے والا درد محسوس ہوا تھا۔ بس پاؤں میں درد ہے۔ وہ درد سے آنکھیں بند کر گئی تھی اور کنگنا بائی مزید کچھ کہے بغیر باہر جا چکی تھی اور دوسری لڑکی کو اشارہ کر گئی تھی کہ وہ اسے دوا لگا دے۔ کیا بنا امان تمہارے کام کا؟ امان جب گھر واپس آیا تو ایول نے پوچھا۔ ہو گیا ہے کام ختم، جوزف کا کام تمام کر کے آیا ہوں، امان مسکرا کر بولا۔ چلو دونوں میرے ساتھ میٹنگ روم میں آؤ۔ مونسٹر، ایول اور امان کمرے میں چلے گئے۔ وہاں 10 لوگوں کی تصویریں اور ساتھ میں نام تھے، جن میں تیسرے نمبر پر جوزف تھا، یعنی کہ اب بس ان 7 لوگوں کو ختم کرنا تھا، اور آخر میں اس کنگ کو، جس کا پتہ آج تک ان کو نہیں لگا تھا۔ ان کے مالک کو مارا تھا اس نے، کنگ نے اس کی جگہ خود لے لی تھی، اور اب وہ خود کنگ بن گیا تھا۔ ایول نے بڑا ساکٹ جوزف کی تصویر پر لگایا۔ تم کب اپنا پلان سٹارٹ کر رہے ہو مونسٹر؟ تمہارے سسر کا نمبر بھی کنگ کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ اس کے خاص بندوں میں ہے، اور خاص بندے کو مارنے کا مزہ ہی الگ آتا ہے۔ بہت جلد میں اپنی چیز اپنے پاس لے آؤں گا، مونسٹر بھی ایول سے کہتا نکل گیا تھا۔ تم کب اپنے عشق سے ملو گی؟ ایول نے گہرا سانس لیا۔ بہت جلد وہ سیٹی مارتے کمرے سے باہر چلے گئی۔ امان بھی لہرائب کے کمرے میں چلا گیا، جہاں وہ معصوم سی گڑیا کی طرح سوئی ہوئی تھی۔ میرا بچہ، بس جلدی آپ ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ اس کے سر پر آرام سے ہاتھ پھیرنے لگا، کہیں وہ اٹھ ہی نہ جائے۔ ماضی، آج این اور کایان کسی کی شادی پر جا رہے تھے۔ نائلہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو انہوں نے کایان اور این کو تیار کیا۔ این کو ساڑی پہننے کا شوق تھا، جو کہ اس نے ضد کر کے کایان کے ساتھ جا کر خرید لی تھی۔ کایان کے کسی دوست کی شادی تھی، وہاں پر کرن نے بھی آنا تھا، لیکن یہ بات این کو نہیں پتہ تھی۔ این، جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ بس آ گئی۔ آرام سے سیڑھیاں اترتی، ایک ہاتھ سے ساڑی کا پلو ٹھیک کرتی، ایک دفعہ تو کایان کا دل دھڑکا ہی گئی تھی۔ بلیک کلر کی ساڑی پہنی، جو کہ اس کی دودھیا رنگت میں بے حد جچ رہی تھی۔ براؤن بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے، ایک ہاتھ میں کلچ تھا اور مہارت سے کیا گیا میک اپ۔ دور سے بڑی بڑی آنکھوں کا کاجل اور ہاتھوں میں چوڑیاں، ساڑی کی آدھی آستین سے اس کے دودھیا بازو چمک رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے کایان کے پاس آئی تو کایان کا بازو پکڑ لیا۔ آج کایان کو احساس ہوا تھا کہ این، اس کا بچہ، بڑا ہو گیا ہے، لیکن اس کے دل میں پھوار سی پڑی تھی، اور بعد میں اپنے خیالات پر لعنت بھیج کر وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ شادی پر کئی لڑکوں کی نظر این پر اٹھی تھی، اور کایان کا دل کر رہا تھا اپنے بچے پر ہر اٹھنے والی بری نظر کو نوچ ڈالے۔ اتنے میں دور سے ہی اسے کرن آتی دکھائی دی، جس نے لال رنگ کی میکسی پہنی تھی۔ وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ کایان نے اپنا بازو این کے ہاتھوں سے چھڑوا کر کرن کے پاس چلا گیا، جس سے این کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا کہ اس کا آن اسے چھوڑ کر اس چھپکلی کے پاس گیا ہے۔ اس کا دل کیا اس کرن کا منہ نوچ لے، لیکن زبردستی کی مسکراہٹ کیے وہ بھی کرن کے پاس چلی گئی۔ کرن نے بھی مسکرا کر اسے ہاتھ ملایا تھا۔ بعد میں وہ کایان کو لے کر چلی گئی اور این اکیلی رہ گئی۔ اب تو پکا تھا کہ وہ کایان سے ناراض ہونے والی تھی۔ وہاں ایک کایان کا دوست بھی این کے پاس آیا۔ ہیلو، مائی نیم از احمد، اپنا ہاتھ آگے کرتا این سے مخاطب ہوا۔ این نے ایک نظر لڑکے کو دیکھا، جو کہ کافی ہینڈسم تھا۔ وہ بھی اب کایان کو جلانے کے لیے اس سے بات کرنے لگی تھی۔ جب کایان نے این کو کسی سے بات کرتے دیکھا تو جلدی وہاں سے آیا۔ اوہ ہیلو کایان، یہ تمہارے ساتھ ہے نا؟ کرن کایان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ اسے این پر غصہ آیا تھا کہ وہ کایان کی توجہ اپنی طرف لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہاں، یہ میری بہن ہے۔ کایان نے این کو اپنے ساتھ لگایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا
کہ عین کو کوئی بری نظر سے دیکھے۔ وہ ہمیشہ اپنی عین کو ڈھانپ کر رکھنا چاہتا تھا، لیکن اسے کہاں پتہ تھا کہ یہ بہت جلد اس کی عین اس کی عزت کی دھجیاں اڑانے والی ہے۔ عین منہ بناتے کایان کے ساتھ کھڑی تھی، جبکہ کایان کو عین کا چہرہ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ شادی کی تقریب ختم ہوئی تو وہ لوگ گھر آ گئے۔ عین اپنے کمرے میں جانے لگی تو کایان نے اسے روکا۔ عین، کیا بات ہے بچے، کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ چھوڑے مجھے آن، آپ مجھے چھوڑ کر اس کرن کے ساتھ چلے گئے تھے نا؟ وہ غصے سے بولی۔ میرا بچہ، میری عین، وہ تمہارے ہونے والی بھابھی ہے، عزت کیا کرو ان کی، تم سے بڑی ہیں وہ۔ پیار سے سمجھانے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ ضدی ہے، اسے بس پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ اسے مجھ سے زیادہ اہمیت دے رہے تھے آن۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بس تھوڑی دیر تو ہم نے بات کی تھی۔ عین کو غصہ آیا تھا، کایان کے ہاتھ جھٹکتے وہ اوپر چلی گئی۔ کایان کو پتا تھا صبح تک وہ خود ہی مان جائے گی۔ آج تک کایان کبھی اپنے بچے اپنی عین پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ حال مالا کمرے میں آئی تو اس کا فون بج رہا تھا۔ اس نے بے دھیانی میں کال اٹھائی۔ ہیلو فہد، کہاں تھے تم؟ دوسری طرف مونسٹر کا فہد نام سن کر رگیں تن گئی تھی۔ وہ اپنی مالا پر نظر رکھ رہا تھا۔ اسے پتا تھا آج کل وہ فہد سے ملاقاتیں کر رہی تھی، لیکن ابھی اس کے منہ سے فہد کا نام سن کر حلق تک کڑوا ہوا تھا اس کا۔ بھالو، مونسٹر نے اپنی گھمبیر آواز میں کہا، جبکہ دوسری طرف مالا کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ بھالو، فہد، اس فہد کا نام لیتے تمہاری زبان چپ نہیں ہوئی؟ میری آواز سنتے، اپنی زاوی کی آواز سنتے چپ ہو گئی ہو، جس طرح ساتھ ساتھ پہلے ہوئی تھی؟ زاوی، ہاں ڈارلنگ، زاوی پلیز معاف کر دو مالا کو۔ ہچکیوں سے وہ رونے لگی۔ بھالو، معافی لفظ جب تم میرے پاس آؤ گی تب تمہارے منہ سے سننے کو اچھا لگے گا۔ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گی، وہ خوف سے کہنے لگی۔ کیوں؟ اب اپنے زاوی کے پاس آنے سے بھی ڈر لگنے لگا ہے؟ یا اب تم اس فہد سے پیار کرنے لگی ہو؟ نہیں نہیں نہیں، وہ میں… بھالو، ایک بات یاد رکھو، بچپن کی باتیں نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ تمہیں بھولنے دوں گا۔ تم صرف اس مونسٹر کی ہو، سمجھی؟ نہیں، میں تمہاری نہیں ہوں، وہ بولی۔ اسے اب زاوی سے ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ یہ تمہیں کچھ دنوں بعد پتہ چل جائے گا۔ زاویار نے فون بند کر دیا۔ اسے اب ڈر لگتا تھا۔ زاوی جب ہوش میں آئی اس کے سامنے آ گیا تو اس کا کیا حال کرے گا؟ فہد کو تو صرف اپنا دوست سمجھتی تھی، لیکن اسے اب زاوی سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ اسے سب سے دور لے جائے گا اور جلد ہی اپنے باپ سے بات کرنی تھی اسے۔ امان کسی کا ہاتھ پکڑے اس کے سفید مومی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا، لیکن آج وہ اس کے تھوڑا قریب تھی۔ سفید حجاب لیا تھا، اس کے چہرے پر اتنی چمک تھی کہ امان اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ امان کی خوبصورت آواز گونجی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب جب وہ کلمہ پڑھتا رہا، ساتھ میں اس لڑکی کی آنسوں بھری آواز امان کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھ سے نکلتے آنسو امان کے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا کہ اس کے امان کے پھر سے آنکھیں کھلی تھی۔ کون ہے یہ کیوں پچھلے 3 سالوں سے میرے خوابوں میں آ رہی ہے؟ میں کیوں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا؟ کون ہے اتنی پاک عورت جسے میں کلمہ پڑھا رہا ہوں؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگا، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا تھا۔ ایک دم سے خواب والی لڑکی کو بھول کر اس کا دھیان کوٹھے والی لڑکی کی طرف چلا گیا۔ چندا، اس کے منہ سے بڑبڑاہٹ نکلی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ آج پھر سے وہ اس کا دیدار کر کے آئے۔ اسے پتا تھا وہ مسلم نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا دل کھنچا جا رہا تھا جو اسے بربادی کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ وہ سارے خیال جھٹک کر فریش ہونے چلا گیا کیونکہ آج اپنی بہن کو اس کی فرمائش پر سیر بھی کروانے لے کر جانا تھا اسے۔ ASP کایان، کیا آپ کو خبر ہے کل رات ایک مشہور شخص کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا؟ کایان سر جھکائے کھڑا رہا۔ آپ لوگ ایول کو ڈھونڈ کیوں نہیں لیتے؟ کون ہے وہ جو سب کو ہماری نظروں کے سامنے مار رہی ہے، لیکن وہ آپ لوگوں کے ہاتھ نہیں آتی؟ سامنے بیٹھے آفیسر کایان پر برس رہے تھے۔ کایان نے بڑے بڑے مجرم پکڑے تھے، اسی لیے آفیسر کایان کی کارکردگی دیکھتے ایول کو پکڑنے کا سارا کام کایان پر ڈالا گیا تھا، لیکن وہ ابھی تک ایول اور اس کے ساتھی کو پکڑنے میں ناکام رہا تھا۔ سوری سر، انشاءاللہ بہت جلد ایول ہماری قید میں ہوگی۔ اور وہ ایک عزم سے بولتا آفیسر جو کچھ مطمئن کر گیا تھا۔ کایان خود بہت پریشان تھا۔ 3 مشہور لوگوں کی موت ایول کے ہاتھوں ہو چکی تھی اور چھوٹے موٹے لوگ جو غلط کاموں میں ملبوس تھے
ملوث تھے، انہیں ایول موت کی گھاٹ اتار چکی تھی، کیونکہ وہ مارنے کے بعد اپنا ٹیگ لگانا نہیں بولتی تھی۔ کچھ لوگوں کو الیکٹرک شاک سے زندہ لاش بنا دینا، اور اب بس ایول اور اے ایس پی کایان کا آمنا سامنا باقی تھا۔ کل رات ہی خبر ملی تھی کہ کوٹھے پر ایک قتل ہو گیا ہے جس کی شارک کاٹی گئی تھی، اور ایول گینگ کا طریقہ ہی یہی تھا کہ وہ اپنے ہتھیار سے لوگوں کی شارک کاٹتے تھے۔ کایان اب اس ایول سے تنگ آ چکا تھا، ہر بار ہاتھوں سے نکل جاتی بغیر ثبوت کے ماضی۔ صبح اٹھی تو اس کا رویہ کایان سے پہلے جیسا تھا۔ وہ ایسی ہی تو تھی، نرم دل، آن سے پیار کرنے والی۔ نہ وہ خود ناراض ہوتی، نہ آن کو رہنے دیتی۔ میرا بچہ راضی ہو گیا ہے نا؟ وہ آن کو ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھا دیکھ کر بولا۔ آن، آپ کو پتہ ہے میں آپ سے ناراض نہیں رہ سکتی نا؟ آپ سے بات کیے بغیر نہ ہی میں رہ سکتی ہوں۔ جس دن آپ مجھ سے ناراض ہو گئے نا اور آپ نے بات نہ کی تو میں مر جاؤں گی۔ این کی براؤن آنکھوں میں اچانک سے نمی آئی تھی۔ این، میرا بچہ، تم سے میں ناراض کیوں ہوں گا؟ اور آئندہ مرنے کی بات مت کرنا، اور ورنہ میں سچ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا پیار سے بولا۔ بڈی، میں تیار ہوں۔ ہاتھوں میں ایک خوبصورت سی گڑیا تھامے، کالے کلر کا فراک پہنے وہ امان کے سامنے کھڑی تھی، اور آج اس نے بالوں کی 2 پونیاں نہیں بنائی تھی۔ آج اس نے برے بالوں کو کھلا چھوڑے آگے ہیئر کیچر لگائے پیچھے کیا ہوا تھا۔ لمبے بال کمر سے بکھرے ہوئے تھے، میک اپ سے پاک شفاف چہرے پر کالی معصومیت سے لبریز آنکھیں غضب ڈھا رہی تھیں۔ لریب آج بہت خوش تھی کیونکہ امان اسے ساحل سمندر پر پکنک کے لیے لے کے جا رہا تھا۔ ماشاءاللہ، بڑی کی گڑیا تو بالکل فیری لگ رہی ہے۔ امان لریب کے پھولے پھولے گال کھینچتا گویا ہوا تو وہ خوشی سے مسکرا دی۔ امان نے جیب میں ہاتھ ڈالے ایک پینڈنٹ نکالا۔ لریب امان کے ہاتھ میں موجود پینڈنٹ کو دیکھ رہی تھی۔ سلور رنگ کی چین میں کالے رنگ کا سٹون چمک رہا تھا۔ یہ کس کا ہے؟ وہ امان کے ہاتھوں میں موجود پینڈنٹ دیکھتے ہوئے اشتیاق سے گویا ہوئی۔ یہ میری فیری کا گفٹ ہے۔ یو آر نائس بڑی۔ بڑی کی فیری بہت پیاری لگ رہی ہے۔ امان نے نرمی سے اس کے گلے میں پینڈنٹ ڈالا۔ واو، یو آر بیسٹ بڑی۔ لریب یکدم امان کے گلے سے لگتی اس کے گال پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ امان نے مسکرا کر اس کا سر تھپتھپایا۔ پچھلی دفعہ جب باہر گئے تھے تو گم گئی تھی۔ امان نے بہت مشکلوں سے ڈھونڈا تھا۔ شرارتی بھی تو بہت تھی وہ۔ امان کو چکمہ دے کر بھاگ جاتی تھی، اس لیے امان نے اس کے گلے میں ایک ٹریکر پینڈنٹ پہنا دیا تھا۔ چلو آ جاؤ بڑی کی چھوٹی سی فیری، تمہارا بھائی آج سارا کام چھوڑ کر اپنی بہن کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے گا۔ مما، آج میں اپنی بہن کو سمندر گھمانے لے کے جا رہا ہوں۔ ڈارک براؤن آنکھیں، 6 فٹ سے نکلتا قد، رنگ گندمی رنگت، چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی۔ سفیر شاہ اپنے گھر کا اکلوتا بیٹا، اپنی ماں جس کا نام ارم شاہ اور باپ مظہر شاہ جو کہ 5 سال پہلے وفات پا گئے تھے، اپنی ایک بہن جو کہ 12 سال کی اسکول جاتی تھی تو اس کی لاڈلی بہن جس کا نام ہبہ شاہ تھا، وہ آج اس کی فرمائش پر اسے سمندر لے کر جا رہا تھا۔ بھیا، آج ہم وہاں بہت مزے کریں گے نا؟ اور سمندر پر مزہ آئے گا۔ اچھا امی، ہم چلتے ہیں، جلدی واپس آ جائیں گے۔ اوکے بیٹا، جاؤ جلدی واپس آنا۔ چندا، تم اس کمرے سے باہر کیوں نکلتی ہو؟ کنگنا بائی دوبارہ چندا کے پاس آ کر بولی۔ کنگنا بائی نے سارا کمرہ دیکھا۔ چندا ویسے تو ہندو تھی لیکن اس کے کمرے میں اس کی بتوں کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ اماں، میں کیا کروں؟ میرا دل ہی نہیں کرتا، اس ہوس زدہ نظروں کو سامنا کرنا مجھ سے نہیں ہوتا۔ بے حد خوبصورت تھی چندا، اسی خوبصورتی نے اسے 5 سال پہلے اس کوٹھے کی زینت بنایا تھا۔ چندا، تم اس موئے کو بھول کیوں نہیں جاتی؟ کنگنا بائی ہندو تھی، اتنا زیور ساڑی پہنے جس سے اس کا پیٹ نظر آ رہا تھا، منہ میں پان لیے وہ چندا سے باتیں کر رہی تھی۔ تمہیں سکون نہیں ہے تو اپنے بھگوان سے مانگ کر تو دیکھ۔ نہیں بھائی، میرا بھگوان سے یقین اٹھ گیا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جیسے 5 سال پہلے اس نے میری اپنی عزت کی بھیک اپنے بھگوان سے مانگی تھی، وہ کچھ نہیں کر سکا، تو میں نہیں مانگوں گی کبھی بھی اپنے بھگوان سے۔ چندا، ہمارا بھگوان سب کی سنتا ہے، دیکھنا ایک وقت آئے گا جب تم دوبارہ ماتا رانی کے آگے جھکو گی۔ وہ وقت کبھی نہیں آئے گا، میں ایسے ہی مر جاؤں گی، وہ بیزاری سے کہتے منہ موڑ گئی۔ ماتا رانی ہی نے تجھے ابھی تک مردوں سے دور رکھا ہے بھائی، وہ میری ہمت ہے۔ ماتا رانی میں اتنی ہمت ہوتی تو مجھے بچاتی۔ بھائی کچھ نہ کہہ کر وہ چندا کی باتوں پر ہمیشہ ایسے ہی خاموش ہو جاتی تھی۔
ماضی: آن آن چلیں نا، مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ این بنا دروازہ لاک کیے آن کے کمرے میں چلی گئی اور کایان کرن سے باتیں کر رہا تھا۔ این بچے، میں کرن سے بات کر رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ این کو پھر سے کرن کا نام سن کر غصہ آیا تھا۔ آن، وہ چیخی تھی، ابھی میرے ساتھ چلیں۔ آپ پھر مجھ سے زیادہ کرن کو اہمیت دے رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر کایان پگھلا تھا۔ ارے ارے میری جان، میرا بچہ، ادھر دیکھو، تمہاری بھابھی کی کال ہے اور تم بھی بات کرو۔ لیکن این نے غصے سے کایان کا موبائل لے کر نیچے پھینکا اور کہا مجھے نہیں کرنی بات۔ وہ غصے سے کہہ کر چلی گئی جبکہ کایان اپنے ٹوٹے موبائل اور کمرے سے نکلتی این کو دیکھ رہا تھا۔ اف این، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کرن کے ساتھ ایسے بھی غصہ آیا تھا اسے۔ اس کا بازو پکڑ کر وہ غصے سے بولا۔ کایان کا لہجہ اتنے غصے والا نہیں تھا لیکن این کو اس کا لہجہ دل پہ لگا تھا۔ وہ اور عادت ہی کہاں تھی اسے اپنی آن کے اس لہجے کی۔ چھوڑے مجھے۔ آن آنسو بہاتی این کایان کو پریشان کر گئی تھی۔ کایان کو اب اپنے لہجے کا احساس ہوا تھا۔ اچھا سوری میرا بچہ، ایسے رو تو نہیں، میں نے ویسے بھی کوئی اتنی سخت بھی بات نہیں کی تھی۔ لیکن این نے ناراضگی سے منہ موڑ لیا۔ چلو آؤ، کہاں جانا ہے، میں لے کر جاتا ہوں۔ مجھے کہیں نہیں جانا، جائیے کرن سے کریے بات۔ اوہو سوری، یہ دیکھو کان پکڑ لیے میں نے۔ وہ اس کے سامنے کان پکڑتے این کو ہنسا گیا۔ ٹھیک ہے، ایک شرط پر، اب مجھے 2 کلر کی چوڑیاں لا کر دیں گے۔ بس اتنی سی بات میں تم کو 3 کلر کی چوڑیاں لا کر دوں گا، بس تم مان جاؤ میری جان۔ وہ اس کی ناک دباتے ہوئے بولا تو این کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ حال کہاں ہو این؟ مجھے پتا ہے تم میرے آس پاس ہو لیکن میں تمہیں ڈھونڈ نہیں پا رہا۔ کیوں اپنے پیار کو، اپنے عشق کو چھوڑ کر چلی گئی ہو تم تو کہتی تھی کہ تم کبھی مجھ سے دور نہیں رہ پاؤ گی، اب کیوں؟ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم مجھ سے پیار کرتی تھی لیکن میں نے تمہاری قدر نہیں کی۔ وہ این کی تصویر لیے اس سے بات کر رہا تھا۔ اس شہر کا ASP کایان کاظمی، جس کے سامنے بڑے بڑے مجرموں کی ٹانگیں کانپتی تھی، لیکن وہ کس کرب سے گزر رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ نائلہ آئے دن روز اپنے بچے کی حالت دیکھ کر دکھی ہوتی تھی لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ تو اپنی بچی کو یاد کرتی تھی لیکن وہ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ بھائی آپ ڈرٹی لوگوں کو ڈمشم کرواتے ہیں، ڈشم ڈشم کرتے ہیں۔ لاریب نے ایمان کے بھاری ہاتھوں میں مقید اپنا مومی ہاتھ چھڑوائے، باقاعدہ ہاتھ کا مکہ بنائے ہوا میں مارا۔ ہاں میری گڑیا بڑی۔ اچانک لاریب کا کھجا گمبھیر۔ اماں نے لاریب کی جانب دیکھا تھا۔ بڑی، آپ نے پھر اس ڈرٹی آدمی کو کیوں نہیں ڈشم ڈشم کیا؟ کالی کانچ سی آنکھوں میں تیزی سے آنسو چمکنے لگے۔ میری گڑیا، امان نے اسے اپنے سینے سے لگایا، آج ہم اپنی گڑیا کے ساتھ گھومنے آئے ہیں تو انجوائے کرتے ہیں۔ لاریب بھولی ہوئی بات یاد کرتے یاہو کا نعرہ لگا کر ایک بار پھر سے جوش میں آئی۔ بڈی، آئی وانٹ ٹو ایٹ آئس کریم۔ لاریب نے بڑے لاڈ سے امان سے فرمائش کی۔ اوکے آپ یہاں رکو، بڈی کی فیری کہیں نہیں جانا، میں آئس کریم لے کر آتا ہوں۔ اگر میری فیری یہاں سے ہلی تو میں وہ آئس کریم اس کو دے دوں گا۔ امان سامنے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا جہاں ایک لڑکا سفید رنگ کی شرٹ پہنے آنکھوں پر سن گلاسز لگائے کھڑا تھا۔ نو نو، اس کو نہیں دینی، پرومس، فیری نہیں ہلے گی۔ لاریب جلدی سے اپنے گلے کو پکڑتے بولی۔ امان اثبات میں سر ہلاتا آگے بڑھا جب لاریب کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ آئی۔ وہ منٹ کی دیر کیے بنا سمندر کی جانب بھاگی۔ اگلے ہی پل وہ سمندر کے کنارے پر بھاگتی پانی سے کھیلنے میں مصروف ہوئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں ہوا میں پھیلا رکھے تھے اور اس بات سے بے نیاز تھی کہ اپنی مستی میں وہ آہستہ آہستہ گہرے پانی کی طرف بھاگتی جا رہی تھی۔ بھیا آؤ نا، تھوڑی دیر سمندر کے پاس چلتے ہیں، دور سے دیکھنے کا مزہ نہیں آتا۔ ہبا نے سفیر سے کہا۔ وہ کہاں اپنی بہن کی بات ٹالتا تھا، ہبا کو لے کر چلا گیا۔ ابھی وہ گئے ہی تھے کہ سفیر کو کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ ہبا اور سفیر دونوں ادھر ادھر دیکھنے لگے پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہبا یہاں رکو، میں دوسری سائیڈ پر دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ ہبا سے کہتا بنا اس کی بات سنے دوسری سائیڈ پر بھاگا تھا۔ پھر نظر سامنے سمندر کی طرف اٹھی جہاں کے ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ چونکہ چیخیں نسوانی تھی وہ جان چکا تھا یہ کوئی صنف نازک تھی۔ وہ لڑکی بار بار ہاتھ اوپر کرتی خود کو پانی سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سفیر یکدم اس کی جانب لپکا۔ پانی اتنا گہرا نہیں تھا لیکن لاریب سے تو یہ تھوڑا سا پانی بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔
سفیر یکدم پانی میں جاتا، اس کی نازک کمر کے گرد اپنے ہاتھ حائل کرتا، اس کو اوپر کر گیا تھا۔ کالی آنکھیں بھوری آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ سفیر کی سفید شرٹ مکمل طور پر گیلی ہو چکی تھی۔ شرٹ گیلی ہونے کی وجہ سے اس کا کسرتی جسم واضح تھا۔ اپنے سامنے کھڑے انجان شخص کو دیکھ کر لہرائب کی سانسیں اٹکنے لگ گئیں۔ وہ خوف سے سفیر کو دیکھنے لگی۔ کجا کے سفیر دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر کو لپیٹے ہوئے تھا، یا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ سفیر شاہ کے سہارے کھڑی تھی۔ لہرائب شدید مزاحمت کرتی اس کے حصار کو توڑنے کی کوشش کرنے لگی، پر مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ سفیر کو غصہ آیا تھا۔ ایک تو اس نے اس لڑکی کو بچایا، اوپر سے یہ لڑکی یوں بیہیو کر رہی تھی۔ اتنا خودکشی کرنے کا شوق ہے بی بی تو چیخ کیوں رہی تھی؟ اب اگر بچا لیا ہے تو مزاحمت کی وجہ؟ سفیر غصے سے غرایا اور لہرائب جو پہلے ہی خوفزدہ تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ وہ ہچکیاں بھرتی سفیر کو دیکھنے لگی۔ اچانک اس کی ہچکیاں تیز ہوتی سانس روکنے کا سبب بننے لگی۔ سفیر نے اسے دیکھا، جس کی گہری کالی آنکھوں میں بے حد معصومیت تھی۔ کالے رنگ کے کپڑوں میں اس کا سفید جسم چمک رہا تھا۔ سفیر کو معلوم ہوا کہ کالا رنگ بھی کسی پر اتنا جچ سکتا ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اس سے اتنا کیوں ڈر رہی ہے، لیکن وہ ایک ڈاکٹر تھا، سمجھ چکا تھا کہ اسے دمے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ سفیر نے جلدی سے لہرائب کا نازک وجود اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور پانی سے تھوڑا دور لے جایا۔ ریت پر اسے لٹا گیا اور لہرائب اب تک سانسوں کے لیے تڑپتی بے جان ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھیں تکلیف کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ امان لہرائب کو اپنی جگہ پر نہ پا کر لہرائب کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ آنکھیں کھولو، آنکھیں بند نہیں کرو۔ انہیلر کہاں ہے تمہارا؟ سفیر نے لہرائب کے گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ لہرائب کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے ہوش سانس کی مشکل کی وجہ سے کھوتی جا رہی تھی۔ لہرائب سانس لینے کے لیے زمین پر پڑی بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ آنکھیں باہر نکلنے کو تھی، جبکہ دماغ کی نسیں آکسیجن کی قلت کی وجہ سے ابھر کر باہر آ چکی تھی۔ اچانک، بہت اچانک، سفیر جھکا تھا۔ گلابی لب، جو اب نیلے پڑ چکے تھے، انہیں اپنے انابی لبوں میں قید کر گیا تھا۔ وہ لہرائب پر جھک کر اپنی سانسیں دینے لگا۔ لہرائب شدت سے سانسیں خود میں اتار رہی تھی۔ آخر ایک مرتے ہوئے شخص کو سانسوں کے علاوہ اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ لہرائب نے کانپتے ہاتھوں سے سفیر کی گیلی شرٹ کالر سے جکڑے شدت سے اس کی سانسوں کو انہیل کیا۔ سفیر جو ہمدردی کے تحت یہ عمل کر گیا تھا، اپنے نیچے دبی نازک جان کے اس عمل پر اسٹل ہو گیا تھا۔ اس نے بھوری آنکھوں سے اس انجان لڑکی کو دیکھا، جو بڑی شدت سے اس کی سانسیں انہیل کر رہی تھی۔ اوپر سے اس کے مومی ہاتھ سفیر کا کالر جکڑے ہوئے تھے۔ زندگی میں پہلی بار ایسا نرم گرم لمس اور ان نازک لبوں کی شدت محسوس کیے سفیر کو ایک انوکھا احساس ہوا تھا۔ دل میں جیسے گدگدی سی ہوئی تھی، جبکہ لہرائب کو سانسوں کے علاوہ کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ امان لہرائب کو ڈھونڈتا ہوا وہاں آیا اور اپنی بہن کے اوپر کسی کو جھکا دیکھ کر اس کی رگیں تن گئی۔ وہ جلدی سے جاتا اس کے کالر کو پکڑتا، پیچھے دھکا دیا اور زوردار مکہ اسے مارا۔ سفیر کا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ سفیر تو حیرانگی سے امان کو دیکھنے لگا کہ وہ اسے کیوں مار رہا ہے۔ خیر، کام تو اس نے نہایت ہی بے ہودہ کیا تھا، اب مار نہ پڑتی تو اور کیا ہوتا۔ پر آخر یہ تھا کون جس نے بنا کچھ جانے سفیر شاہ پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی کی تھی؟ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو چھونے کی؟ وہ غصے سے پھر سے سفیر کی طرف بڑھا۔ دیکھیں مسٹر ایکس وائی زی، میری بات سنیں۔ سفیر نے پیار سے بات کرنی چاہیے۔ وہ جان گیا تھا کہ سامنے کھڑا لڑکا اس لڑکی کا بھائی ہے۔ کیا سنوں بغیرت انسان، میری بہن کے ساتھ یہ سب کیا؟ جبکہ ہبا اور لہرائب دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ لہرائب ایمان کی طرف بڑھی۔ یہ تو اینجل ہے، انہوں نے مجھے وہاں سمندر سے نکالا۔ لہرائب بچوں کی طرح معصومیت سے بولی، سمندر کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ امان نے لہرائب کو اپنے سینے سے لگایا۔ بول سالے، ہاتھ توڑ دوں گا تیرے۔ امان غصے سے بے قابو ہوتا لہرائب کو چھوڑے ایک بار پھر سفیر کا گریبان پکڑ گیا تھا۔ سفیر نے ایمان کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑواتے اس کو خود سے دور جھٹکا۔ اگر اتنا ہی خیال تھا تو کس نے کہا تھا اسے اکیلا چھوڑو؟ سفیر کی چنگاڑتی آواز پر لہرائب نے امان کا بازو سختی سے تھاما تھا۔ اب سفیر سرخ انگارہ آنکھیں لیے امان کو تک رہا تھا۔
وہ سب نہ کرتا تو آج وہ مر چکی ہوتی، اور تم اس کے کفن دفن کے انتظام کر رہے ہوتے۔ سفیر نے غصے سے لیلا کی طرف دیکھا جو اسے مار کی پرواہ کیے اب سکون سے اپنے بھائی کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔